کربل کتھا کا دوسرا حصہ، یہ دوسرا جلد ہے۔ کسی شکست خوردہ طوفان کربلا، کشتی شکست خوردہ طوفان کربلا، در خاک و خود فتادن بے میدان کربلا، در خاک و خون فتادہ میدان کربلا بمیدان کربلا۔ اس سے سٹارٹ ہے۔ یہ دوسرا مجلس اس سربر خیر النساء مرنے کا 11 احوال ہے۔ خیر النساء کے مرنے کا 11 احوال ہے۔ مورخان اخبار، معتبران مفسران آثار نامور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو یوں روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کوچ کیا۔ شور و فغاں مدینہ میں ایسا بڑھ گیا کہ آسمان رویا اور زمین لبریز۔ جیسا کہ باپ کے غم نے حضرت فاطمہ پر اثر کیا تھا، کسے پر نہ کیا ہوگا۔ رات دن سوائے رونے کے کام اس کا کچھ نہ تھا، سوائے واویلا کوئی صدا اس کی نہ سونا۔ روتے روتے فلک اور شعر ہے، روتے روتے فلک اور ابر کو شرمندہ کیا، روتے روتے فلک اور ابر کو شرمندہ کیا۔ خون دل خون جگر نے آنکھوں سے راہ لیا، خون دل خون جگر نے آنکھوں سے راہ لیا۔ چھوڑ کر اب وہ خورش غم کو کیے اپنی غذا، چھوڑ کر آب خورش غم کو کیے اپنی غذا، خواب آرام کو تج رونے میں سکھ بوجھی ستم۔ بات و طاعت کو کیا رونے نے رخصت تن سے، اور ضعیف ہونے لگے قوی گل کے۔ سب مواد خم ہو گئے ہائے وہ جثے خل کے، تنگ سا سوکھ گیا کھا گیا اس تن غم سے۔ روایت یہ ہے کہ یک دن فاطمہ نے کہا، چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کے مؤذن کی آواز سنوں۔ جو یہ خبر بلال کو پہنچی، آذان شروع کیا۔ جو اللہ اکبر کہا، فاطمہ نے باپ کو یاد کر رونا شروع کیا، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، فاطمہ نے نعرہ مارا اور بچھاڑ کر کہا، بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے جانا کہ جان بحق تسلیم ہو گئی۔ بلال کو کہا بس کر، فاطمہ کا کام آخر ہوا۔ لیکن ایک دیر کے بعد فاطمہ ہوش میں آیا۔ القصہ اس طرح روز روتی، ہوش ہوتی کہاں۔ وہ حسین کو دیکھ کر کہتی، کیا نانا بزرگوار تمہارا جو تمہیں گلے لگاوے، اور کہاں وہ ناز بردار تمہارا جو تمہیں پناہ چلتے دے اور کاندھے چڑھاوے۔ ہاں اب کبھو نہ دیکھوں گی کہ وہ دروازہ کھول میرے گھر آوے، اور کبھو نہ دیکھوں گی کہ تمہیں گلے لگائے کاندھے چڑھائے۔ پھر یہاں تک کہ لوگ مدینے کے ہمسائے کی تنگ آئے اور کہے کہ اے فاطمہ، دن کو رو اور رات کو سو، یا رات کو رو اور دن کو آرام سے سو، تاکہ ہم بھی آرام پاویں۔ اتنے میں حضرت آئے اور کہے، اے جگر گوشہ رسول، آج مدینے میں عجیب قیامت ہے۔ اگر چاہے میں تجھ سے راضی ہوں، آواز اپنی کوسوں نہ سنا، اور صبر کر رات آوے، تب تجھے قبر رسول پر لے جاؤں، شاید کہ تسلی پاوے۔ فاطمہ نے صبر کیا، تب لگ کے رات آئی اور خلق آرام پائی۔ حضرت امیر گھر میں آ گئے۔ فاطمہ بے ہوش پڑی ہے، صبر کیے ہوش میں آئی اور کہی، یا علی، رات کس قدر گزری؟ حضرت امیر نے فرمایا، تیسرا حصہ ہے۔ تب فاطمہ نے کہا، اب مجھے رخصت ہے کہ باپ کی قبر پر جاؤں۔ حضرت امیر نے کہا، چلو۔ آج فاطمہ اٹھی، غضب سے تیور کر گر پڑی،
تب حضرت امیر نے ہاتھ پکڑا اور روضہ منورہ پر لائے، جو نظر فاطمہ کی قبر پر پڑی، زار زار روئی اور منہ اپنا خاک پر ملی۔ حضرت امیر نے کہا، اے فاطمہ اتنا مت رو۔ تب فاطمہ نے کہا، اے نور دیدہ عالم، صبر ایسے باپ کی جدائی میں مشکل ہے، میں صبر کروں، میری صبر، میرا شفیق پیدر مر گیا قبر۔ اس روز سے فاطمہ ہمیشہ شہیدوں کی قبر پر جاتی اور اتنا روتی کہ بے ہوش ہو جاتی۔ روایت ہے کہ جب وہ 2 مہینے بعد 15 دن یا 3 مہینے 5 دن وفات سر کائنات سے گزرے، حضرت امیر گھر میں دیکھے کہ فاطمہ نے تھوڑا آٹا خمیر کیا ہے، روٹی پکاوے اور تھوڑی مٹی بھگو کے سرفرزند کے دھوے اور قصد حسین کے جامہ دھونے کا رکھتی ہے۔ حضرت امیر نے کہا، اے صاحبان دو جہاں، اس معصومہ آخر الزماں، اے بلقیس ہجر پاک، اے شرف مخلوقات خاکی، اے زہر اے مرز وائے حور انسیہ، اے مائے مظلوم اور اپنی بیٹی اے معصوم کی، اے دلہن کم جہیز، آئے بے بی پردہ پرہیز، اے پارچہ جگر احمدی اور اے پوجیے حضرت محمدی، ہرگز اس بیچ مدت کے دیکھا میں نے کہ ایک دن تو کام دنیا کے آگے تمہاری ہوئی، آج دیکھتا ہوں کہ تو کام میں مشغول ہو، آیا اس میں کیا حکمت ہے؟ فاطمہ نے جو حرف سنا آنسو آنکھوں سے جاری کر کر کہا، اے تاجدار رسول اہل آتی، اے شہواری میدان لا فتح، اے تبع میر سلونی اور وارث مرتبہ ہارونی، اے شیر جنگ شجاعت اور کشتی دریائے طریقت، اے شگوف باغ ابو طلب، اے نو ہستہ اسد اللہ غالب، اے امیر کل، اے امیر کیا کہوں یا مرتضیٰ، پھر غم زدہ کو کیا دوں غم، چلتے کیوں پھر کیا جلوہ، لیکن سن اے محترم، کہتی ہوں لاچاری سے لیتی ہوں اب راہ عدم، ایک دن مجھ کو فلک تمہیں دیکھتا سکتا شادماں، باپ کی ہجرت میں تو تھی فکر ہجرت اب روز شب۔ تسلی پہ محسن کے تعجب نے اب دیا زیادہ تعجب، بے کا رات کی رخصت میں ہوں گی دن تلک ہوں گی مہماں، ھذا فراق بینی و بینک، دولت ملا ملاقات کی آخر ہوئی اور نوبت فراق کی پہنچی۔ پیدر بزرگوار کو تو رات خواب میں دیکھا میں نے کہ کھڑا ہے اور ہر طرف دیکھتا ہے، گویا منتظر کسی کا ہے۔ میں پوری پکاری کہ اے بابا تو کہاں ہے، جدائی تیری سے جاں میری بلب آیا، فرمایا اے فاطمہ وقت جدائی کا آخر ہوا، اب مجھے بھی آرزو تیری صورت کی ہے، اب وقت ہے کہ پنجہ تن کا توڑے اور خارستان دنیا سے گلستان عقبہ میں آوے، اے فاطمہ جلد آ کہ جب تک نہ آوے تو نہ جاوے، تو نہ جاؤں میں کہیں، اے پدر بزرگ میں بھی آرزو مند تیری دیدار کی تھی، فرمایا کہ کل رات میرے پاس ہو آئے گی، اتنے میں نیند سے چونکی اور اشتیاق اور اس عالم کی غلبہ کا، جانتی ہوں کہ آخر اول شب آئندہ رحلت کروں گی، روٹی اس واسطے پکاتی کہ تو میری مصیبت میں گرفتار ہوئے گا، فرزند میرے بھوکے نہ رہیں، جامے اس واسطے دھوئی کہ نہ جانوں بعد میرے کپڑے میرے بچوں کے کون دھوئے گا، اس واسطے بھگوئی کہ دونوں کے گیسوؤں کو کون کھنگورے گا، نہ جانے بعد میرے ان کے سر پہ کون بالوں کے دھوئے گا، نہ جانے بعد میرے کون لے ان کی خبر، مجھ بن کھلاوے کہ کون نہلاوے انہیں کون آئے گا، پنہا کو جامے دھو کر اس کے بدن بھیتر
دھلاوے کون گیسوئے غم کھا کر سحر بنج بن۔ آ فاطمہ اس گرد سے کہ حسین کے بالوں پر بیٹھتی، غم ہوتی اگر دیکھتی کہ بال عنبر مثال ان کی خاک میں اور منہ خوش جمال اور لوحوں رکے کیوں کر تحمل کرتی۔ منہ ملامتی پھیرتی لوحہ فرا مکھر حسین دیکھتی کر فاطمہ اس وقت آ در کربلا۔ اس روش روتی کے رازاری اس کی اے دوستاں، رہنے والے آسماں کے روتے سارے برملا۔ جو حضرت امیر نے بات فراق کی سنی، آنسو آنکھوں میں جاری کر فرمایا، اے فاطمہ، ابھی تیرے باپ کی جدائی سے آرام نہ پکڑا تھا کہ نوبت تیری جدائی کی پہنچی۔ زمانہ داغ غم کا ہر کھڑی رخ جگر اوپر، ابھی وہ داغ چنگار نہیں ہوا اور رخ اسے اوپر۔ ابھی سنتے سے مٹا تھا نہ تیرے باپ کا داغ، ابھی اس کے بھی ہی میں ماتم سو نہ پایا تھا فراق۔ یہ داغ ملے ہے مجھے بلائے داغ، اب ان داغوں کو جلتا ہوں جل میں ہو بھسم۔ فاطمہ نے فرمایا، یا علی، اس مصیبت میں صبر کیا، اس مصیبت میں بھی صبر فرما، ایک ساتھ کہیں نہ جا کہ دم میرا گنتی میں پڑا ہے۔ یہ کہتی تھی اور میں فرب زندگی دھوتی تھی اور ان کے منہ دیکھا اے حسرت، کہتی تھی کاش جانتی میں کہ بعد تیرے تم پر کیا ہوگا، آخر کار تمہارا کہاں تلک پہنچے گا۔ حسین ماں کی یہ باتیں سن رونے لگے۔ فاطمہ، اے جان مادر، ایک ساتھ گورستان بقیع میں جاؤ اور اپنے ماں کے حق میں دعائیں فرماؤ۔ حسین نے سدھاری فاطمہ بستر پر تکیہ دیے حضرت امیر سے کہی، ذرا بیٹھو کہ وقت رخصت کا ہے۔ آسمانیت کو بلا کہا، کھانا حاضر کر۔ جو فرمایا میرے آغازِ نوش جان، فرمایا کہ صاحبزادے آسما نے ان کو ایک اور مکان میں بٹھا کھانا لائے۔ شہزادے نے کہا، اے آسما، کبھی دیکھا ہے تو نے کہ بغیر ماں کے کھانا کھائے ہیں؟ آسما نے کہا، ماں کا جیوں کا بلا ہے، تم نوش کرو۔ رو کر کہے کہ ہمیں بغیر ماں کے کھانا گوارا نہیں، اور اٹھ کر ماں کے حجرے میں جا، دیکھ کہ مادر مہربان بستر بیماری پر تکیہ دیتی ہے اور پیدر بزرگان سرہانے ان کے بیٹھے ہیں۔ جو حضرت فاطمہ نے ان کو دیکھا، حضرت امیر نے کہا، یا علی، ایک ساتھ ان کو میرے باپ کی قبر پر بھیج کہ حق تعالیٰ نے بھید اپنا کہو۔ حضرت امیر نے کہا، اے جانا پیدر، ایک دفتر اپنے دادا کی قبر پر جاؤ کہ ماں تمہاری بیمار ہے۔ حسین روتے ہوئے حجرے سے باہر نکلے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، یا علی، ایک ساتھ بیٹھ اور سر میرا اپنے زانوں پر دھر کہ مجھے عمر سے کچھ اب باقی نہیں رہا۔ حضرت امیر نے کہا، اے فاطمہ، مجھے قوت ان باتیں سونے کی نہیں اور طاقت اس حال کا دیکھنے کی نہیں۔ فاطمہ نے کہا، یا علی، ایسی راہ درپیش آئی کہ بصرہ جایا چاہیے، ایسے غم نے دل میں جوش مارا کہ بے اختیار کہاں جائے۔ ایک دم بیٹھے اور بابا میرے گوش کر اور شربت تلخ فراق جو نوش کیا۔ حضرت امیر بیٹھے اور فاطمہ کو سر زانوں پر رکھے، لیکن جوں فاطمہ آنکھ کھولی دیکھا کہ حضرت امیر مثل ابر بہادر رازدار روتے۔ فاطمہ سے کہا، یا علی، وقت وصیت ہے، نہ ہنگامہ کر یہ تعزیت۔ حضرت امیر نے کہا، سیدۃ النساء، کیا وصیت ہے؟ فاطمہ نے کہا، چادر وصیت ہے، اول یہ ہے کہ اگر تیرے جنازے میں مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہو تو بخشیو۔ تیرے جناب میں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہو تو بخشیو۔ حضرت امیر نے فرمایا، حاشا کہ اس مدت میں کچھ ایسا تم نے وقع ہوا کہ باعث میرے دلاں آزردہ کی ہوئے۔ تم ہمیشہ میری غمگسار رہی، نہ دل آزار، اور میں نے تمہیں وفاداری پایا نہ جفاکار۔
پھر فاطمہ نے کیا دوسری وصیت یہ کہ میرے بچوں کو عزیز رکھیو اور ہاتھ میرے شفقت کا ان سے سر سے نہ اٹھائیو، اور اگر کچھ تقصیر ان سے توقع ہوئے تو معاف فرمائیو، اور بے مادر ہے تیرے یہ کہ مجھے رات کو دفن کیجیو، جو چود نظر بیگانے کی مدد قدر بلا میں نہیں پڑے، بیگانے کی نظر مجھ پر نہ پڑے، تیوں ہی بعد مرنے کے نظر کسی کی میرے جنازے پر نہ پڑے، جو تھے یہ کہ پاؤں میرے زیارت سے نہ اونچی کہ مجھے تم سے گما آنسو تھا۔ حضرت امیر نے یہ بات سن کر فرمایا، اٹھا بے قرار ہو کر، اے فاطمہ قبول کیا میں نے، لیکن تو بھی کرم کر، میرے بھی وصیتیں قبول کر۔ فاطمہ نے کہا فرماؤ۔ امیر نے کہا اول یہ کہ اگر تیری خدمت میں مجھ سے کچھ تقصیر ہوئی معاف فرمائیو، دوسرے یہ کہ جب پدر بزرگوار اپنی ملاقات کرے سلام مجھے جدا ہوئے دل جلے کا غم خار رکھیو، عرض کیجیو تیرا یہ میری طرف سے۔ ابے یار یہ بھی مر گئی۔ فاطمہ کبھی اس مدت میں کچھ ایسا تم نے دیکھا ہونا کہ منہ گلے میں ہوئے یہ کہتی تھی کہ یکایک باہر سے آواز حسین کی رونے کی آئی۔ دروازے پر